اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اہل ایمان کے لیے ایک مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا وہ مشہور واقعہ کہ جب میرے آقا نے آپ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اپنی جان کے ماں بعد سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا عمر، تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اب اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم، عمر کو اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ یہ ایک فطری اصول ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ ہم آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ظاہری حیات میں کسے محبوب رکھا ہے۔ جن شخصیات کو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل کی اور جنہیں میرے آقا نے محبوب رکھا ہے اور ان کی محبت کا اظہار برملا کیا ہے، ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ہستیوں سے بھی محبت رکھے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی جناب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ خفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ امت تک پہنچایا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد آپ قریب 45-48 یا اس سے بھی زائد سال کا عرصہ آپ حیات ہیں، اور آپ نے قرآن و حدیث کی تشریحات اور بالخصوص آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے ہوئے جو علوم تھے وہ امت تک پہنچائے ہیں۔ آج ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ملک پاکستان کی عظیم مذہبی شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد کامران قریشی صاحب۔ علامہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے آج اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے چینل کو وقت دیا۔ آپ کے ساتھ نعت و منقبت کے لیے تشریف فرما ہیں ایک بڑی خوبصورت آواز کے مالک حافظ مصباح الدین ضیائی حسینی صاحب۔ میں حافظ صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں علامہ صاحب سے۔ جناب امہات المومنین جتنے بھی ہیں ان کے سب کے اپنے اپنے فضائل ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں جناب سیدہ پاک جناب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ خفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے حضور کی محبت کا ایک الگ ہی انداز ہمیں ملتا ہے، اور آپ کے فضائل و کمالات جو ہیں وہ احادیث میں بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان کے فضائل سے ہی بات شروع کریں اور ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ام المومنین کتنے فضائل اور کتنی فضیلتوں کی مالک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ کا شکریہ،
اور حق چینل کا شکریہ کہ انہوں نے رمضان کی بابرکت ساعتوں میں مجھے اس اہم موضوع پہ گفتگو کا شرف عطا کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج جو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں یا جن کا تعلق حضور کی ذات سے ہوا، حضور کے حرم کی عزت بنی، قرآن نے ان کو یہ ٹائٹل دیا ہے کہ امہاتہم، وہ کائنات کے سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری حقیقی مائیں ہیں ان سے زیادہ قابل عزت و احترام ہیں۔ تو گزر گئے، موجودہ اور آنے والے، قیامت تک جتنے بھی مومن ہیں، جو بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، صاحب ایمان ہے، اس پہ لازم ہے کہ حضور کی تمام جتنی بھی ازواج مطہرات ہے ان کا ادب و احترام کریں۔ ساری ازواج مطہرات صاحب کمال، صاحب عزت، صاحب مرتبہ، صاحب ذی شان ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، کائنات کی کوئی عورت جو ہے وہ تم جیسی نہیں ہے۔ یہ قرآن نے ان کی عظمت و شان بیان کی۔ رہ گئی صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضور کی ان بیویوں میں سے ہیں جو آقا علیہ السلام کی محبوب ترین ازواج ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور قرآن و حدیث میں آپ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ بلکہ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ کا اپنا فرمان ناظرین، سامعین اور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ میرے 10 ایسے خصائص ہیں، مجھے ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو باقی جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں، چاہے وہ ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں، یا حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت زینب ہوں، یا حضرت ام سلمہ ہوں، یا زینب بنت جاش ہوں، یا حضرت جویریہ ہوں، یا حضرت صفیہ ہوں، یا ام حبیبہ ہوں، یا حضرت میمونہ ہوں، جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں، کہتی ہیں ساری ازواج مطہرات میں مجھے 10 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو اور کسی کو حاصل نہیں۔ اور ان میں پہلی جو فضیلت آپ بیان کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں تمام ازواج مطہرات میں سے میں واحد حضور کی زوجہ ہوں جو کنواری ہوں۔ اور یہاں میں ایک چیز اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ تاریخ میں ملحدین یا مستشرقین حضور کی ذات پہ تعدد ازواج کا ایک اعتراض بھی کرتے ہیں کہ حضور نے اتنی شادیاں کی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حضور کی ازواج میں سے صرف ایک واحد خاتون حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جو کنواری ہیں۔ 6 ازواج مطہرات جو ہیں وہ بیوہ ہیں، 2 ازواج مطہرات وہ مطلقہ ہیں، اور 2 قید سے آزاد کی ہوئی عورتیں ہیں۔ 10 کی 10 جو باقی ازواج مطہرات ہیں ان میں سے کوئی بھی کنواری نہیں ہے۔ اور یہ حضور کی شادی کرنا یہ اسلام کی بہتری کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، یا دیگر جو اسلامی روایات ہیں ان کی بہتری کے لیے حضور نے کی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں پہلی زوجہ ہوں، کہ واحد زوجہ ہوں کہ جو کیا ہوں، کنواری ہوں۔ یہ آپ پہلی اپنی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی واحد زوجہ ہوں کہ جس کے دونوں والدین، والدہ اور والد دونوں مہاجر ہیں، اور جناب صدیق اکبر کی ہجرت تو اس کے تو کیا ہی کہنے کہ آپ حضور کے رفیق سفر بنے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی جو ہیں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی مہاجرہ ہیں۔ یہ دوسری فضیلت آپ بیان کرتی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں واحد حضور کی زوجہ ہوں کہ میری شادی سے قبل آقا علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام میری تصویر لے کے آتے رہے 3 دفعہ حضور، یہ بخاری کی روایت بھی ہے، ترمذی کی روایت بھی ہے، کہ حضور کے پاس میری تصویر لائی جا رہی تھی تو حضور کو یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہوں گی۔ تو یہ فضیلت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ہی حاصل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ حضرت عائشہ کو حضور کے زوجیت کے لیے چنا گیا ہے۔ اور چوتھی جو فضیلت ہے وہ تو کمال ہی کمال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں واحد حضور کی زوجہ ہوں
جن کی طہارت اور تقدیس کے لیے اللہ نے قرآن میں آیتوں کا نزول فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ بعض علماء نے لکھا وہ 10 ہیں، بعض نے لکھا 13 ہیں، بعض نے لکھا ہے 16 ہیں، بعض نے لکھا ہے 18 ہیں، لیکن کم سے کم معتاد جو قول ہے وہ 10 آیتوں کا ہے۔ اور اس میں ایک اور میں پیاری بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں، آپ یا کوئی اور مقرر، خطیب، مفتی، عالم، مفسر حضرت عائشہ صدیقہ کی شان بیان کرے نہ کرے، قیامت تک قرآن محفوظ ہے، اور دنیا میں اس وقت 2 ارب مسلمان ہیں، اور 2 ارب میں سے 1 ارب بھی قرآن پڑھنے والے لگا لیں، یا ان میں سے 1 کروڑ حافظ قرآن لگا لیں جو اس رمضان کے مہینے میں بار بار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب بار بار قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس میں شان عائشہ صدیقہ میں نازل شدہ آیتوں کا بھی ورد کرتے رہیں گے، سورہ نور کی وہ آیتیں بیان پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ شان ہے کہ ان کی طہارت، ان کی تقدیس کے لیے اللہ نے قرآن کی آیتوں کا نزول فرمایا۔ 5ویں آپ اپنی فضیلت بیان کرتی ہیں کہ میں واحد حضور کی وہ زوجہ ہوں کہ ہم آقا علیہ السلام میں اور ایک ہی برتن سے ہم طہارت حاصل کیا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے۔ پھر آپ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ میں حضور کے سامنے لیٹی ہوتی، اس وقت حضور اسی حالت میں آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور جو حضور پہ انوار و برکات اس وقت نازل ہوتے وہ مجھ پہ بھی نازل ہوتے تھے۔ پھر آپ فرماتی ہیں مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضور میرے لحاف میں ہوتے، میرے بستر پہ ہوتے، اس وقت وہاں اللہ کی پاک آیتوں کا نزول ہوتا تھا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام میری باری میں ان کا وصال ہوا ہے حجرہ مبارک میں، اور پھر آپ فرماتی ہیں وہ میرا ہی حجرہ ہے، میرا ہی گھر ہے، میرا مکان ہے جہاں آقا علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، اور آج بھی حضور وہاں پہ مدفون ہیں، اور اس کا کیا مقام اور عزت اور مرتبہ اور شرف ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے وہاں کے درود پڑھتے ہیں، اور قیامت تک جو ایک دفعہ آتے ہیں دوبارہ نہیں آتے۔ یعنی یہ ام المومنین کے کیا ہی کمال فضیلت ہے، آپ کا حجرہ، آپ کا گھر وہ ہے کہ روزانہ اللہ کے نورانی 70,000 فرشتوں کا وہ نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری جو فضیلت آپ بیان کر رہی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا دنیا سے انتقال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، حضور کا نورانی چہرہ، حضور کی واللیل کی زلفیں، والضحیٰ کا مکھڑا میری گود میں تھا، اس وقت آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو یہ 10 فضیلتیں ایسی ہیں کہ باقی ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی یہ شانیں حاصل نہیں ہوئیں، اور آقا علیہ السلام نے اسی وجہ سے فرمایا کہ عائشہ کا مقام عورتوں میں وہ ہے کہ جو کھانوں میں سرید کھانے کو حاصل ہے، جو میرے آقا کا محبوب ترین کھانا ہے، اور عرب میں اس کھانے کو سب سے بہتر سمجھا جاتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کا مقام عورتوں میں وہ ہے جو کھانوں میں سرید کھانے کو حاصل ہے۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام کا شانہ اقدس سے بار تشریف فرما تھے، آپ ایک گھوڑے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی سے آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تشریف لائیں، آپ سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے گھوڑے کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا ہوا تھا، اور فلاں صحابی سے آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ تو حضور نے پوچھا عائشہ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو حضرت دحیہ کلبی تھے۔ تو حضور نے فرمایا وہ دحیہ کلبی نہیں تھے، بلکہ جبریل تھے جو وہی لے کے آئے تھے، اور جبریل تجھے سلام کہہ رہے تھے۔ اب فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام جن کی ڈیوٹی وہی لانا ہوتا ہے، جن کی شان، عزت، مرتبہ کتنا ہی بلند ہے، وہ ام المومنین حضرت عائشہ کو سلام کرتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور نے کہا کہ جبریل آپ کو سلام کر رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، سلام ہوں، برکات کا نزول۔ کیا شان پائی ہے کہ نوریوں کا سردار آپ پہ سلام بھیج رہا ہے، سبحان اللہ۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا۔ حافظ مصباح الدین ضیائی حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نعت شریف پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیری شان مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیری شان مٹانے والے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ان میں زہرا بیگے بیگے حسینین بیگے، ان میں زہرا بیگے حیدر بیگے حسینین بیگے، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہے یوں آقا، کاش طیبہ سے میں نکلوں تو کہے یوں آقا کہ لوٹ آؤ
اے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ، اے میرے شہر سے جانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ ماشاءاللہ، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ بڑی خوبصورت انداز میں حافظ محمد مصباح الدین آپ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ گفتگو کا سلسلہ سے شروع کرتے ہیں۔ فضائل پر ماشاءاللہ بڑی آپ نے سیر حاصل گفتگو کی۔ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے آقا کریم رفیع الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ پاک سے جو محبت تھی اور جس محبت کا آپ نے کئی بار کئی مواقع پہ اظہار بھی کیا، اس کے متعلق آپ کچھ بیان کریں۔ اس حوالے سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو آقا علیہ السلام کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بانتہا محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کے موقع پہ جب آپ کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا تو آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، کہ لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون سی ذات ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو پھر پوچھا گیا من الرجال، مردوں میں سے کون زیادہ آپ کو پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، اس کا والد یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے جس میں حضور علیہ السلام سے آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت کے بارے میں سوال ہوا تو آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یعنی کہا گیا پسندیدہ ترین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے عائشہ سب سے زیادہ پسند ہے، میری محبوب ہے۔ بلکہ ایک موقع پہ طویل حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ طیبہ، حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سے فرمایا انہا حبت ابیک و رب الکعبہ، کہ اے میری پیاری لخت جگر، میری بیٹی، میری شہزادی جو عائشہ ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، رب کعبہ کی قسم کہ عائشہ میری محبوبہ ہے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث مروی ہے اور آپ نے اپنی شہزادی کو فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق کہ یہ تمہارے والد کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور مستدرک کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کا ایک پڑوسی تھا فارسی، وہ کھانا بہت اچھا بناتا تھا، سالن۔ تو اس نے ایک دفعہ اچھا کھانا بنایا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے اچھا کھانا بنایا ہے، آپ میری دعوت قبول کریں، میرے گھر تشریف لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ بھی میرے ساتھ دعوت پہ مدعو ہے، یعنی آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ دوبارہ پھر وہ آیا، پھر اس نے آقا علیہ السلام کو کھانے کی دعوت پیش کی۔ تو حضور نے پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق پوچھا کہ یہ بھی مدعو ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، یہ مدعو نہیں ہے، صرف آپ کی ذات ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر میں بھی تشریف نہیں لاؤں گا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ دعوت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آقا علیہ السلام نے پھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق پوچھا کہ یہ بھی مدعو ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی مدعو ہیں۔ تو حضور ان کو اپنے ساتھ لے کے اس کے گھر کھانا کھانے چلے گئے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کسی کی دعوت پہ جانا یہ بھی حضور کی سیرت اور حضور کی سنت کا ایک پہلو ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے فرمایا عائشہ تو مجھے اتنی پسند ہے، اتنی محبوب ہے جتنا کسی شخص کو مکھن کے ساتھ کھجور ملا کے کھانا پسند ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرمانے لگی یا رسول اللہ
میں آپ کی ذات کو اتنا پسند کرتی ہوں جتنا کسی شخص کو شہد کے ساتھ کھجور ملا کے پسند ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تیرا جواب زیادہ بہترین ہے۔ اتنی زیادہ آقا علیہ السلام، بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پست خوردہ تناول بھی فرماتے تھے اور نوش بھی فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دفعہ آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے تو میں پانی پی رہی تھی، تو حضور نے فرمایا عائشہ میرے لیے بھی بچانا۔ تو میں نے وہ پانی بچایا، حضور کو پیش کیا، حضور پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور کہا عائشہ تو نے پیالے کو کس جگہ سے منہ لگایا تھا، کس جگہ سے تو نے پانی نوش کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ جگہ میں نے آقا علیہ السلام کو بتائی، آقا علیہ السلام نے پھر اسی جگہ جہاں پہ میرے ہونٹ لگے تھے اس جگہ سے پانی نوش فرمایا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس گوشت والی ہڈی کو میں چھوڑتی تھی کھا کے، آقا علیہ السلام مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ پھر اس کو کھاتے تھے، تناول فرماتے تھے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام مرض الوفات میں میری باری کے بارے میں پوچھتے تھے، تلاش کرتے تھے کہ آج میں کہاں ہوں، کل میں کہاں ہوں گا، یعنی میں کب حضرت عائشہ صدیقہ کی باری میں ان کے پاس پہنچوں گا۔ بلکہ صحابہ کرام بھی روایت میں آتا ہے ان الناس کانوا یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں تحائف پیش کیا کرتے تھے، لیکن وہ دیکھتے تھے کہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس کب تشریف لے جائیں گے، ان کی باری کب ہوگی، کیونکہ حضور سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت فرماتے تھے۔ تو جب حضور وہاں تشریف لے جاتے صحابہ کرام اپنے ہدیے وہاں پیش کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ یہ ایک بہت لمبی داستان ہے اور آپ کے اتنے فضائل ہیں کہ بندہ ان کو بیان کرتا رہے تو ختم نہیں ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کا جو ایک علمی مقام ہے اور جس سے امت نے بہت استفادہ کیا ہے، زہد و تقویٰ تو تھا ہی تھا کہ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہے، اور جناب ابتدائی تربیت جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کا جو علمی مقام اور علمی جو ایک وراثت آپ نے امت تک پہنچائی ہے اس پر تھوڑی سی روشنی۔ اس سلسلے میں مجموع الزوائد کی ایک روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام عورتوں بما ازواج مطہرات کے، ساری امت محمدیہ کی عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ حضرت عائشہ صدیقہ کے علم سے کیا جائے تو حضرت عائشہ ان سب سے اولیٰ اور فائق نظر آتی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علم کا نصف یا آدھا حمیرہ سے سیکھو، حضور آپ کو محبت سے حمیرہ فرمایا کرتے تھے۔ تو دین کے حوالے سے جو بالخصوص گھریلو معاملات ہیں یا خانگی زندگی ہے، اس حوالے سے زیادہ تر روایات علم جو امت تک پہنچا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ بلکہ آپ کو علماء نے جو حضور سے روایت کرنے والے راوی ہیں ان میں بعض لوگوں نے چوتھے نمبر پہ لکھا ہے، سب سے زیادہ جن لوگوں نے حضور سے حدیثیں مروی کی ہیں یا روایت کی ہیں، بعض لوگوں نے چھٹے نمبر پہ لکھا ہے اور بعض لوگوں نے 7ویں نمبر پہ لکھا ہے۔ اور آپ سے مروی جو احادیث ہیں ان کی تعداد 2210، یہ متعدد میں قول آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان میں سے بخاری مسلم میں جو ہے 174 احادیث ہیں، اور جن حدیث میں امام بخاری منفرد ہیں ان کی تعداد 54 ہے، اور جن میں امام مسلم منفرد ہیں ان کی تعداد 68 ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی علمی حوالے سے حدیث کے بارے میں مشکل پیش آتی ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ آپ خلافت راشدہ کے دور میں، چاہے حضرت صدیق اکبر کا دور ہو، چاہے فاروق اعظم کا دور ہو، چاہے حضرت عثمان غنی کا دور ہے، اس میں آپ فتویٰ دیا کرتی تھی۔ اور آپ کے بھانجے حضرت عروہ فرماتے ہیں ما رأیت احسن الناس ما رأیت اعلم الناس فی العلم، کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ کوئی علم والا اور اچھی رائے والا حضرت عائشہ صدیقہ سے نہیں دیکھا ہے۔ اور بلکہ حضرت عروہ ہی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ میں نے
آپ کی ذات میں علم حدیث بھی پایا ہے، علم فقہ بھی پایا ہے، علم الفرائض بھی پایا ہے، علم الانصاب بھی پایا ہے، علم اشعار بھی آپ کو برملا آتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ حضور کی ذات سے آپ نے قرآن سیکھا، حدیث سیکھی ہے، علم الانصاب آپ نے حضرت صدیق اکبر سے سیکھا ہے، لیکن طب کا جو اتنا آپ کو کمال اور ملکہ حاصل ہے یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو آپ فرمانے لگیں کہ جب آقا علیہ السلام مرض الایام میں یا مرض الوفات میں بڑے بڑے طبیب آپ کے پاس آیا کرتے تھے، آپ کو وہ دعائیاں دیتے تھے، تو میں وہ سارا کچھ میرے علم میں تھا، حضور مجھے بتاتے تھے، حضور کو میں دعائی پیش کرتی تھی، اس وجہ سے مجھے طب کا علم بھی سارا آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام المومنین کی کیا ہی شان، کیا ہی مرتبہ ہے۔ اب چونکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا بچہ ہے، میں چاہوں گا کہ آخر میں ام المومنین سیدہ پاک کی جو سیرت ہے اس کے حوالے سے آج ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو ضرور۔ جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن میں آپ کی شان بیان ہوئی ہے، آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بہت زیادہ ہیں، پھر آپ ازواج مطہرات میں سے ہیں، امہات المومنین ہیں، یعنی بڑے مرتبے، شان اور عزت والی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا زور اتنا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کی تعریفیں کی کہ آپ کے بارے میں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا، آپ کی وجہ سے تیمم کی آیتوں کا نزول ہوا ہے، آپ حضور کی رفیقہ ہیں اور آپ کی حضور کی محبوبہ ہیں۔ تو وہ چلے گئے، جانے لگے، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا آپ میری تعریفیں نہ کرو، میں چاہتی ہوں کہ میں بولی بصری ہوتی، مجھے بلا دی جاتی۔ یعنی اتنا مرتبہ شان ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو ایسے پیش کر رہی ہیں جیسے ایک عام خاتون ہوتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھی، اتنی زود والی تھی کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی مال پیش ہوتا آپ اس کو مساکین اور غرباء میں تقسیم کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ 80,000 یا لاکھ کے قریب درہم آپ کے پاس پیش ہوتے ہیں، آپ کھڑے کھڑے سب تقسیم کر دیتے ہیں۔ شام میں جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو آپ کی جو غلامہ ہیں ام دردہ، وہ عرض کرتی ہیں ام المومنین ایک درہم آپ بچا لیتی جس کی ہم افطاری کر لیتے، تو آپ نے فرمایا مجھے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک درہم بھی نہیں تھا، کوئی ایسا کھانے کا سامان نہیں تھا، حالانکہ جب جیسے بھی حالات ہوں انسان کو سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر کے کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، لیکن آپ نے کھڑے کھڑے 1,00,000 درہم تقسیم کر دیا اور آپ کی توجہ اپنے گھر یا اپنے ذات کی طرف نہیں تھی کہ ایک درہم اپنے لیے بچا کے رکھتی تھی۔ اور آخری میں آپ کی سیرت کا یہ پہلو، آج اسلام پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام عورتوں کو تعلیم سے منع کرتا ہے، حالانکہ اسلام کی پہلی وحی کا نزول علم کے بارے میں ہے، حضور کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ لازم ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ جو پردے کے بارے میں اتنی سخت تھی کہ آپ کی بھانجی ایک دفعہ آپ کے پاس تشریف لائیں، 7 سال کی ان کی عمر ہے، تو آپ نے باریک دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، آپ نے ان کو پھاڑ کے موٹا دوپٹہ دے دیا۔ اتنی سختی ہونے کے باوجود، پردے کا انتظام ہونے کے باوجود آپ نے علم اتنا حاصل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا آدھا دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے دیکھو۔ یعنی اسلام اور حضرت عائشہ صدیقہ کا اسوہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام نہ دین سیکھنے سے منع کرتا ہے، نہ علم حاصل کرنے سے منع کرتا ہے، اور عورتوں کو علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی۔ میں ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے اس عنوان پہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ آپ چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے منقبت کا، تو جناب ام المومنین سیدہ عائشہ پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کے نچھاور کرتے ہیں جناب حافظ مصباح الدین سیاسی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں، تیرے در کے سوا میری
لجپال ماں میری بخشش کا کوئی سہارا نہیں، تیرے در کے سوا میری لجپال ماں میری بخشش کا کوئی سہارا نہیں۔ عائشہ تیرا درجہ ہو کسے بیان، تجھ کو حق نے بنایا ہر مومن کی ماں، تجھ سے پیارے محمد نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، تجھ سے پیارے محمد نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں، کلوتو جلوتو ہر گھڑی صبح و شام، اپنے ہونٹوں سے آقا یہ لیتے تھے نام، جاگتے بیٹھے عائشہ عائشہ، کب محمد نے تجھ کو پکارا نہیں، جاگتے بیٹھے عائشہ عائشہ، کب محمد نے تجھ کو پکارا نہیں۔ عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں کیا خوبصورت کلام پیش کیا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، ہر روز کی طرح آج بھی ایک پیغام، اور وہ یہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم آپ کی معبود ہستیوں کا ادب بھی کریں، ان سے محبت بھی کریں۔ یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحان